الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اے ایمان والو بچتے رہو بہت سی بدگمانیوں سے ان بعض الظن اسم بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں ولا تجسسوا اور نہ جستجو کرو ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ غیبت کریں تم میں سے بعض کی أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه کیا تم پسند کرتے ہو کہ کھائے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے آمنت باللہ و بآیاتی میرے معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 ضابطے بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل درآمد کرنے کے بعد انفرادی اور اجتماعی تمام نظام درست ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو۔ کیوں؟
ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں گناہ میں داخل ہیں۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مفسر قرآن ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ گمان کئی قسم کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق کسی کا بدگمانی کے اندر مبتلا ہونا، یہ حرام اور ممنوع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنا یہ ہر ایک انسان کا فرض ہے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، فرمایا تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے تو جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا مجھے وہ ویسا ہی پائے گا۔ اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو اچھا، اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یاکم الظن ان الظن اکذب الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی اور بدظنی جھوٹی ترین بات ہوتی ہے۔ بدگمانی رکھنا کسی مسلمان کے خلاف جائز نہیں۔ جس شخص کی ظاہری حالت اچھی ہو اس کے خلاف بلا وجہ بدگمانی رکھنا اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ہر ایک مسلمان بھائی اور اپنی ہر ایک مسلمان بہن کے متعلق تم اچھا گمان رکھو۔ جب واقع افق میں بعض منافقین نے ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، تو ایسے لوگوں کے لیے، تہمت لگانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر وعید بیان فرمائی اور فرمایا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا۔ تو نیک گمان رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ہر حال میں اپنے مسلمان بھائی اور اپنی مسلمان بہن کے متعلق تمہیں اچھا گمان رکھنا مستحب ہے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض گمان جائز بھی ہیں۔ مثلا کسی شخص کو نماز کے دوران میں رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ظن غالب کے اوپر عمل کرے۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ اس نے 3 رکعات پڑھی ہیں تو اس کے مطابق عمل کرے، اور اگر گمان یہ ہے کہ 4 رکعتیں ہو گئیں تو اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ تو نماز سے متعلق ہوا۔ گمان کی بہت ساری قسمیں، بدگمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ شریعت اسلام کے اندر بدگمانی سے روکا گیا۔ تو ایک تو اپنے کسی مسلمان بھائی اور کسی مسلمان بہن کے متعلق اپنے آپ کو بدگمانی سے بچایا جائے، اور دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان کی گئی وہ یہ ہے،
ولا تجسسوا، کہ اے مسلمانوں تم تجسس نہ کرو۔ تجسس کہتے ہیں کسی کی عیب کو تلاش کرنا، کسی کے عیب کی ٹوہ کے اندر لگنا، کسی کا راز تلاش کرنا، اور پھر اس عیب کو، اس راز کو تلاش کر کے لوگوں کے اندر پھر اسے پھیلا دینا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو، اس لیے کہ تجسس کرنے سے دلوں کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر جنگ و جدل کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز ظاہری طور پر سامنے آئے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی انسان کے گھر کے اندر کھوج لگائے، اس کے گھر کے اندر کا راز معلوم کرتا پھرے۔ فارسی کا مقولہ ہے اندرون خانہ مختصب را چه کار، کہ جو کو طوال ہے اس کو اندرون خانہ امور سے کیا سروکار ہے، اسے تو پھر ظاہری حالات کے مطابق ہی محتسب کو، احتساب کرنے والے کو ظاہری حالات کے مطابق ہی مواخذہ کرنا چاہیے۔ محتسب کو، احتساب کرنے والے کو اس کا حکم نہیں ہے کہ وہ کسی کے اندرون خانہ میں جھانک کر کے دیکھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس آدمی کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو پکڑ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی کے بھید ٹٹولنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگی تو ہم اس کے اوپر اس کی پکڑ کر سکتے ہیں، کسی کے بھید ٹٹولنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیوب کا کھوج مت لگاؤ۔ آج اللہ معاف کرے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی دوسرے آدمی کا عیب ہمیں معلوم ہو جائے، اس کے عیوب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالتے ہیں اور پھر میڈیا کے اوپر اسے اچھال کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیوب کا کھوج مت لگاؤ۔ اور آگے تیسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تمہارے مرد دوسرے مردوں کی غیبت نہ کریں، اور تمہاری عورتیں دوسری عورتوں کی غیبت نہ کریں۔ غیبت ہی سے متعلق میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ غیبت کا بیان کر دیا جائے، اس لیے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت اس گناہ کا مرتکب ہے اور اس گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ غیبت کس چیز کو کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے، تو اس کی تعریف خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرون ما الغیبہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو ما الغیبہ، غیبت کس چیز کا نام ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب میں عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسے طریقے سے کرو کہ جسے وہ پسند نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر میں اپنے بھائی سے متعلق وہ بات بیان کروں جو میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو تو کیا یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور تم نے اس کا ذکر کیا، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ فَقَدْ بَغَّضْتَهُ، اور اگر اس کے اندر وہ کمزوری نہیں پائی جاتی، وہ خامی نہیں پائی جاتی، وہ عیب نہیں پایا جاتا، وہ چیز نہیں پائی جاتی جو تم اس کے متعلق بیان کرتے ہو، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ فَقَدْ بَهَّتَّهُ، بلکہ تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ تو میں غیبت اسی چیز کا نام ہے کہ جو کسی کے اندر جو خامی اور کمزوری پائی جائے اور اس کا آپ کسی کے سامنے ذکر کریں۔ ایک روایت کی اندر ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبہ، ایک آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتایا جائے ما الغیبہ، غیبت کس چیز کا نام ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تذکر من المرء ما یکرہ ان یسمع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی آدمی کے بارے میں کسی ایسی چیز کا ذکر کرو جس کو وہ سننا پسند نہ کرے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں، انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا گیا، لوگوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اسے کھلایا نہ جائے، اور اس وقت تک وہ سوار نہیں ہوتا جب تک کہ اسے سوار نہ کیا جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتبتموہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس آدمی کی غیبت کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ حدثنا بما فیہ، ہم نے تو وہی بات بیان کی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ قال حسبک اذا ذکرت اخاک بما فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی بات کافی ہے کہ جس آدمی کے متعلق تم بیان کر رہے ہو اس کے اندر وہ بات پائی جائے، اور اسی کا نام تو غیبت ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں، الغیبت ان یذکر الانسان عیب غیرہ من غیر مخوج الی ذکر ذلک، اور ابن اسیر نہایہ کے اندر فرماتے ہیں، الغیبت ان تذکر الانسان فی غیبتہ بسوء وان کان فی، کہ غیبت اس چیز کا نام ہے کہ تم کسی انسان کا ذکر اس کی عدم موجودگی کے اندر، اس کی غیر موجودگی کے اندر برائی کے ساتھ کرو، اگرچہ وہ کمی، وہ کمزوری، وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الغیبۃ ذکر المرء بما یکرہ سواء کان ذلک فی بدن الشخص او دینہ او دنیاہ او نفسہ او خلقہ او خلقہ، فرمایا کہ ذکر اس چیز کا غیبت اس چیز کا نام ہے کہ تم کسی کے متعلق اس کی کوئی ایسی چیز کے بارے میں ذکر کرو جو اس کے اندر پائی جاتی ہو، چاہے اس کا تعلق اس آدمی کے بدن کے ساتھ ہو، اس کے دین کے ساتھ ہو، اس کی دنیا کے ساتھ ہو، اس کے نفس کے ساتھ ہو، اس کی خلقت اور پیدائش کے متعلق ہو، اس کی اخلاق کے متعلق ہو، اس کی مال کے متعلق ہو، اس کی اولاد کے متعلق ہو، اس کی بیوی کے متعلق ہو، اس کے نوکر چاکر، اس کے خادم کے متعلق ہو، اس کے کپڑے کے متعلق ہو،
اس کی حرکات و سکنات کے متعلق ہو، اس کے طلاق کے متعلق ہو، اس کی لباس کے متعلق ہو، جو چیز جس چیز کے متعلق بھی ہو، اگر تم اس کا ذکر کرو گے زبان کے ساتھ تو یہ غیبت کے اندر شامل ہے، اشارے کے ساتھ اس کا ذکر کرو گے تو یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے، اور اگر تم کسی رمز کے ساتھ اس کا طرف اشارہ کرو گے تو یہ بھی غیبت کے اندر داخل ہے۔ غیبت کی تعریف آپ نے سنی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اس چیز کا نام ہے کہ کسی کے اندر وہ کمی، وہ عیب، وہ برائی، وہ کمزوری پائی جاتی ہو اور اس کا ذکر کیا جائے اس کی عدم موجودگی کے اندر۔ اور غیبت کا حکم کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا خلاف ان الغیبت من الکبائر، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غیبت یہ گناہ کبیرہ میں سے، اور جو آدمی کسی کی غیبت کرے وَإِنَّ مَنْ أَغْتَابَ أَحَدًا عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگے، توبہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا اور چغل خوری کرنا یہ بالاجماع حرام ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ، تو اس کے اوپر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، غیبت قطعی حرام ہے، اور صاف نص قطعی سے ثابت ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ غیبت حلال ہے تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، ایسا شخص صراط مستقیم سے نکل جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی حرمت کو بیان فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور احادیث کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی حرمت کے بارے میں بیان فرمایا، تو اس لیے غیبت کی حرمت پر اجماع ہے، اور جو شخص اجماع کا انکار کرے گا تو فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رفیقے کے غائب شد اے نیک نام، دو تیز است ازو بر رفیقاں حرام، یکی آن کے مالش بباطل خورن، دو ماں کے نامش بزشتی برن۔ اگر کوئی دوست غائب ہو جائے تو اس کی دو چیزیں دوستوں پر حرام ہیں، ایک یہ کہ اس کا مال ناجائز طور پر نہ کھائیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا نام برائی کے ساتھ نہ لیں۔ سلف صالحین اور سلف صالحین کے بعد بھی جو حلف ہیں، جو نیک اور پارسا اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ ہمیشہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے تھے، غیبت سے پرہیز کرتے رہتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دوسروں کو غیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ ہر امیر فقیر کو ستایا کرتے ہیں، اور ہر آدمی دوسرے کا گوشت کھانے کے در پہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کے عیوب کو ہم بیان کرتے ہیں، ظاہر میں ہم عبادت کرتے ہیں، اور
بظاہر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم لوگوں کی شکایت کرتے ہیں۔ ظاہراً ہم اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن باطناً ہماری جو سیرت ہے وہ جہالا کی سیرت ہوتی ہے۔ ظاہراً ہم سعادت مند معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر میں شقاوت ہوتی ہے، زبان سے ہمارے ناشائستہ کلمے نکلتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے ناشائستہ حرکات ظاہر ہوتی ہیں۔ ظاہر کے اندر تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن باطن کے اندر ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم اپنے عیبوں کے اوپر تو نظر نہیں ڈالتے، لیکن دوسروں کے عیوب کو ضرور تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو، خاصان خدا کو ہم لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقیر اور رسوا سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی خفگی کا سبب بنتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا خیال نہیں کرتے، ہر کسی سے بدگمانی رکھتے ہیں، کسی سے بدزمانی کرتے ہیں، کسی کو پرتان اور تشنیع کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کی نسب کی برائی بیان کرتے ہیں کہ فلاں خاندان سے، گٹیا خاندان سے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی تابعداری کرنے والا، اس شیطان کا بندہ ہے، کسی کو دو چار گالیاں دے دیتے ہیں۔ ہر طرح کے گناہوں کے اندر جن کا تعلق صغیرہ گناہوں سے بھی ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی ہے ہم مبتلا رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، قسم قسم کے عذاب اور پریشانیاں اور تکلیفیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کا غضب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، کہیں پر شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں، کہیں بارشیں نہیں ہوتی، پانی بند ہو جاتا ہے، اور کہیں حد سے زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور سیلاب آتا ہے، اور سیلاب کے اندر ساری فصلیں جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں، جانور بہہ جاتے ہیں، انسانوں کی مکانات اور ان کی آبادیاں جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں۔ کہیں سردی زیادہ ہے، کہیں گرمی زیادہ ہے، کہیں قسم قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں، اور اس بیماریوں کی وجہ سے اور ان مصیبتوں کی وجہ سے انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہیں پہ آندھی چلتی ہے، کہیں آگ لگتی ہے، کہیں پھلوں کے درخت جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، کہیں ہمارے اوپر ظالم اور جابر قسم کے حکمران جو ہیں وہ مسلط ہو جاتے ہیں، کہیں سمندروں کے اندر طوفان برپا ہوتا ہے، اور اس طوفان کی وجہ سے شہر کے شہر جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام تکالیف کا، ان تمام پریشانیوں کا، ان تمام مصائب کا سبب کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ تو ان گناہوں میں سے بڑا گناہ جو ہے وہ غیبت کا ہے۔ اسی غیبت کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔
اسی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اوپر وعظ اور نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، وعظ اور نصیحت کا اثر ہمارے دل قبول نہیں کرتے۔ جنت کا ذکر سامنے آتا ہے، جنت کی دعا مانگ لیتے ہیں، دوزخ کا ذکر سامنے آتا ہے، دوزخ سے پناہ مانگ لیتے ہیں، کسی کی شہادت کا ذکر کیا جائے تو رو جاتے ہیں، لیکن اس وعظ و نصیحت کا اثر ہمارے اندر کچھ نہیں پہنچتا۔ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد، وعظ و نصیحت سننے کے بعد جو ہماری حالت ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، اسی حالت کے اندر ہم باقی اپنی زندگی گزارتے ہیں، دوبارہ اسی حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا، اپنی مردہ بہن کا گوشت کھائے۔ تو فرمایا کہ غیبت کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا، اپنی مردہ بہن کا گوشت کھانا ہے۔ جس طرح تم مردار کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتے، اسی طریقے سے تمہیں اپنے مردہ بھائی کی، اپنے بہن کی غیبت کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نہ اپنے بھائی کی غیبت کرو، نہ اپنی بہن کی غیبت کرو، اس لیے کہ غیبت کرنا یہ مردار کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت کریمہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس وقت کسی طرف سفر کرتے تو ایک ایک محتاج کو دو دو امیر کے ساتھ کر دیتے تھے، تاکہ محتاج ان دونوں کی خدمت کرے اور امیر اس فقیر کی خبرگیری کریں اور اس کی ضروریات کا وہ خیال رکھیں۔ تو اسی طرح کے ایک سفر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو آدمیوں کے ساتھ لگا دیا۔ ایک مقام پر جب ان کا قافلہ ٹھہرا تو وہ لوگ سو گئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ بھی سو گئے۔ ان کے لیے سونے کی وجہ سے وہ کھانے پینے کی کوئی تیاری نہ کر سکے۔ بعض روایت کے مطابق وہ دونوں آدمی باہر کہیں گئے ہوئے تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر کے پوچھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما صنعت الشیء، کیا تم نے ہمارے لیے کوئی چیز تیار کی کھانے کی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لا غلبتنی عینایا، کہ میں آپ کے لیے کوئی چیز تیار نہیں کر سکا، اس لیے کہ میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انطلق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطلب لنا منہ طعاما، کہ تم جاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور سارا ماجرا بیان کیا۔ وَسَأَلَهُ طُعَامًا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان رفقا کے لیے کھانے کا سوال کیا، کھانا مانگا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان عنده فضل طعام وأدم فليعطك، کہ تم اسامہ بن زید کے پاس جاؤ، ان کے پاس اگر کھانا ہوگا بچا ہوا تو وہ تمہیں دے دے گا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گئے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ ما عندی شیء، میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے ان رفقا کے پاس آئے اور آ کر کے انہیں سارا ماجرا بتا دیا کہ اس طرح میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کے پاس مجھے بھیجا، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ان دونوں نے آپس میں کہا کہ اسامہ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی، لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا ہے۔ اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگے کہ تم جاؤ اور فلاں لوگوں کے پاس جا کر کے ان سے ہمارے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے آؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جا کر کے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے تو ان دونوں امیروں نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبت کی، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شکایت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ تو یہ دونوں شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اپنا معاملہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دانتوں پر گوشت کا رنگ معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو گوشت نہیں کھایا، کئی دن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے۔ عرض کیا واللہ یا رسول اللہ ما تناولنا یومنا ھذا لحما، قال ظللتما تأکلان لحم سلیمان و اسامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر غیبت کرنے کو گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح کسی کا گوشت کھانے میں اس انسان کی نہایتی ذلت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی غیبت میں بھی اس کی عزت ریزی ہوتی ہے، اس کی عزت کو برباد کیا جاتا ہے۔ لہذا جب کسی کی غیبت کی جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو
ذلیل کرنا، اس کا گوشت کھانا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو گوشت کھانے کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی، اور فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دوسری وجہ گوشت کے ساتھ تشبیہ دینے کی یہ ہے کہ جس طرح آدمی کا یا کسی مردار کا گوشت کھانا انسان طبعاً نہیں چاہتا، طبیعت کے خلاف ہے کہ وہ کسی انسان کا گوشت کھائے یا کسی مردار کا گوشت کھائے، اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا اسی طرح غیبت بھی بری چیز ہے، لہٰذا ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ غیبت سے اپنی زبان کو بند کرے اور غیبت سے اپنے آپ کو روکے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک روز زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور حاضرین کو نصیحت فرما رہے تھے کہ کسی جگہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کا گوشت آیا۔ صحابہ اکرام اجمعین نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ہمارے لیے گوشت لے آؤ۔ ان کی اس درخواست پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ صحابہ نے حضرت زید کی غیبت کی، ان کی شکایت کی، تو ان کی غیبت اور ان کا شکایت کرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی کے یا الہام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگ ابھی گوشت کھا چکے ہیں اور گوشت کا ذائقہ، گوشت کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ یہ سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ان صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے گوشت کھا لی ہے۔ ان صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے فرمایا کہ ہم نے تو چند دن سے کوئی گوشت نہیں کھایا، ہم نے تو کئی دن ہو گئے گوشت کو منہ نہیں لگایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور صحابہ کی کہی ہوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ انہوں نے گوشت کھا لیا۔ 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا تو اس کے بعد وہ صحابہ اکرام خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، اپنا مدعا بیان کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کئی دن سے ہم نے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابھی زید کا گوشت کھایا، کیونکہ تم نے زید کی عدم موجودگی کے اندر اس کی غیبت کی اور فرمایا کہ تم تھوکو، دیکھو تمہارے منہ سے گوشت کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ صحابہ نے جب تھوکا تو دیکھا کہ ان کی تھوک کے ساتھ خون کی سرخی جو ہے وہ ملی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان صحابہ کو سمجھایا، ان کو تنبیہ فرمائی کہ پہلے تو تم نے زید کا گوشت کھایا اور پھر تھکوا کر کے اس کے اوپر آگاہ کروایا کہ دیکھو تمہارے تھوک کے ساتھ گوشت کے لوتھڑے بھی موجود ہیں، خون کے قطرے بھی موجود ہیں، تاکہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو معلوم ہو جائے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہم غیبت کرنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتے۔ ہر مجلس کے اندر، ہماری ہر محفل کے اندر
ہماری ہر بات غیبت ہی سے شروع ہوتی ہے، غیبت پر ختم ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر جب پہنچتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم کسی نہ کسی کی غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر بھی صحابہ اکرام نے مسجد کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبت کی تھی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر مسجد کے اندر کسی کی غیبت کرنا، اس سے گناہ کی اندر اور زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، مسجد کے اندر ہنسنا، مسجد کے اندر سیاسی باتوں کے اندر، قیقوں کے اندر مشغول ہونا، یہ حرام ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے زمانے کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر مسجد کی تعظیم نہیں رہی۔ اس کے اندر سب سے پہلے میں بھی ہوں، اور اس میرے بعد پھر سب ہیں۔ اسی واسطے فرمایا کہ جب کسی مسجد میں جاؤ تو کوئی قیقہ نہ مارو۔ آج ہم جاتے ہیں تو قیقہ مارتے ہوئے لوگ ملتے ہیں۔ کوئی کسی پر چڑھائی کر رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کی باتوں کے اندر مشغول ہوتا ہے، کوئی قصہ کہانی سنا رہا ہوتا ہے، کوئی سیاسی جماعتوں کی بحث کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، 5 وقت ہمارا یہی حال ہے۔ کسی کو تلاوت کے ساتھ سروکار نہیں ہے، ذکر کے ساتھ سروکار نہیں ہے، درود شریف پڑھنے کے ساتھ سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں جا کر کے غیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، جبکہ کسی دنیا دار بادشاہ یا کسی وزیر اعظم یا کسی وزیر کے گھر میں ہم جائیں تو ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ہم اچھے لباس کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر مؤدب ہو کر کے بیٹھتے ہیں، مؤدب ہو کر کے بات کرتے ہیں، اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچاتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نظر کو نیچے رکھتے ہیں، دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، جو کہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، سلطان السلاطین کا گھر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، تو ہم اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم اپنی ساری گھر کی کسر آ کر کے مسجد میں نکالتے ہیں، مسجد کے امام کے اوپر نکالتے ہیں، مسجد کے مؤذن کے اوپر نکالتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک آدمی گناہ گار ہے، ہر ایک آدمی اس کے اندر مبتلا ہے، مجھ سمیت ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔